السلام علیکم۔ دیکھیے، جو صبح ہمارے فیضان الحق صاحب نے ایک بات کہی ہے نا، وہ بڑی زبردست کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو، محمد حنیف کا جو جرم ہے نا، یہ احمد بن حنبل سے بڑا ہے اور عمر بن لئی الخزائی سے، کیونکہ وہ دو جو شخصیات گزری ہیں، انہوں نے مومن جماعتوں کے اندر شرک داخل کیا تھا۔ تو وہ یعنی احمد بن حنبل اور وہ دوسرا بندہ، ان کے سامنے اس طریقے سے جو توحید کی ایک دعوت، یعنی توحید کا معاملہ جس طریقے سے زبردست قسم کے انداز سے نہیں اٹھی ہوئی تھی، تو یہ تو محمد حنیف تو توحید کی جماعت کے اندر آ کے جو شرک کے خلاف جماعت اٹھی ہے، اس کو پھر مشرک بنا دینا، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، لہذا اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ تو یہ بالکل دیکھیے، اس انداز سے آپ یہ موازنہ کریں، بالکل جس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موازنہ پیش کیا تھا امام بخاری اور احمد ابن حنبل کا، اور ثابت کیا تھا کہ امام بخاری احمد بن حنبل کے علم کو ناقص قرار دیتے تھے اور اس کی شاگردی بھی ان کو قبول نہیں تھی۔ تو یہ انہوں نے موازنہ پیش کیا۔ تو بالکل یقین کیجئے، اسی وزن کے اوپر یہ موازنہ میں نے لکھا ہے، وہاں جو ہمارا آخری ایڈیشن ہم نے سجدہ تعظیمی کا شرک پرنٹ کروایا ہے، اس کے آخری صفحے کے اوپر دیکھو موازنہ، وہاں بھی موازنہ ہے۔ وہاں موازنہ ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس محمد حنیف کے درمیان۔ یقین کی 10 پوائنٹ میں نے اس میں لکھے ہیں کہ نظریاتی طور پر محمد حنیف کا علم کتنا ناقص تھا اور کس قدر یہ بغض اور حسد اور عناد کی وجہ سے اس نے یہ کفر و شرک پھیلایا ہے۔ تو جس طرح احمد بن حنبل اور امام بخاری کی پوزیشن ہے، امام بخاری موحد عالم دین اور محدث گزرے ہیں، اور احمد ابن حنبل مشرکانہ عقیدے پھیلانے والے، شیعت کو پرچار کرنے والے محدث گزرے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ بالکل اسی طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ موحد عالم دین گزرے ہیں، شرک کا دشمن وہ عالم دین گزرا ہے، اللہ کا بندہ، اور طاغوت کا دشمن گزرا ہے، اور شرک کے دروازے بند کرنے والا قرآن و حدیث کے دلائل سے۔ اور ان کے مقابلے میں محمد حنیف یہ بہت بڑا جھوٹا کذاب اور سامری والا انداز اس نے اختیار کیا ہے، یقین کیجئے، اور شرک کے دروازے اس نے کھولے ہیں اور مجاہدوں کو مجاور بنا دیا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کے بندو۔ اب جو جماعت والے، ان کو اختیار ہے، چاہے تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں اور چاہے محمد حنیف کے پلیٹ فارم کے اوپر رہیں، اور ان کا دعویٰ کرنا کہ ہم ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں اور ان کے ہم عقیدہ ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح مشرکین مکہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہیں، اور آج کے جتنے فرقے مسئلے کے یہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے طریقے اور صحابہ کے طریقے کے اوپر ہیں۔ تو ان کا جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مشرکین مکہ کو کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ موحد مسلم یکسو اور شرک کا دشمن، ما کان من المشرکین، اور شرک کا دبا تک اس کے نامہ زندگی کے اندر، اس کے عمل میں نہیں تھا۔ اس طرح وہ شرک کا دشمن انسان گزرا ہے، اللہ کا نبی خلیل اللہ۔ اور تم بے ایمانو قدم قدم کے اوپر شرک کرتے ہو، ان کو کہا گیا۔ بالکل یہی معاملہ ہم ان کو کہے، تمہارا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تعلق ہے؟ نہ محمد حنیف کا کوئی تعلق ہے، نہ سعید احمد کا کوئی تعلق ہے، نہ منور سلطان کا کوئی تعلق ہے، نہ یہ جتنے بھی دوسرے قاری خلیل الرحمان ہوں، عتیق الرحمان ہوں، اسلم ہوں، مرکزی ہوں، کسی کا بھی ڈاکٹر عثمانی سے اب تعلق نہیں رہا، یقین کیجئے، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی موحد مجاہد اور یہ شرک کو پھیلانے والے۔ تو کتنا فرق ہے اس مسجد کے اندر، مرکزی مسجد کے اندر جہاں سے توحید کی دعوت اٹھی تھی کراچی کماڑی میں، اسی کے اندر سے اب یہ شرک کا پرچار کرتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی نہیں بھائی، ایک دن آنے والا ہے، فیصلے کا دن آئے گا اور بہت ہی زبردست فیصلہ ہوگا، یقین کیجئے۔ اور اس دن ان کی حالت کیا ہوگی جس دن یوسف علیہ السلام ان کے دشمن بن جائیں گے، یعقوب علیہ السلام ان کے دشمن بن جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام ان کے دشمن بن جائیں گے، اسحاق علیہ السلام ان کے دشمن بن جائیں گے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام تو یہ کہیں گے کہ ان بے ایمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو مذاق بنا لیا تھا انہوں نے، اس سے بڑا قرآن کا کوئی مذاق نہیں ہے، توحید کا کوئی مذاق نہیں ہے جو محمد حنیف نے اختیار کیا ہے، اور اپنی شرک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے یا اس کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں، پھر بھی وہ جھوٹ نہیں چھپتا ہے،
بالکل اسی طریقے سے محمد حنیف ایک شرک، کیونکہ شرک بذات خود ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک شرک، ایک اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو 5 شرک ابھی اور کرنے پڑ رہے ہیں، اور ابھی آپ دیکھتے جائیں اگر زندگی اس کو ملی اور یہ واپس نہ آیا تو آگے اسی طرح شرک اس کے اندر آتے رہیں گے، اسی کے اندر آتے رہیں گے، ان کو دفع کرتا رہے گا اور ان کی وکالت کرتا رہے گا، اور ان کے پیچھے جتنے بھی آنکھیں بند کر کے مقلدین ہیں اس کی وکالت کرتے رہیں گے۔ تو بتاؤ کل اللہ کی عدالت میں اس کا وکیل کون بنے گا؟ یہ سوال ہے میرا ان سے۔